لاہور میں ایک عجیب و غریب قسم کا ایونٹ ہوا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ LGBTQ کا یہ پروگرام تھا، اور اس کو جب پروگرام ہو گیا، اس کی تصاویر آئی، ویڈیوز آئی، تو اس وقت لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ فیض صاحب، یہ پروگرام ہوا کیا تھا؟ اصل کیا واقعہ کیا؟ دیکھیں، جو اصل واقعہ ہے اس کے بارے میں تو کوئی سامنے آیا نہیں ہے، اور جو اصل یہ چیز وائرل ہوئی ہے وہ ماریا بھی، جو بہت مشہور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان کا بہت بڑا بزنس بھی ہے اسی نام سے، تو انہوں نے یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، لاہور میں یہ ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ ہوا یہ، اور اس میں لوگوں کی ایک بڑی 50-60 کے قریب لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اور اصل مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں کچھ بچے بھی گئے، بچوں کو نہیں پتا تھا کہ بچے اور بچیاں جب وہاں پہ جا کے اس ایونٹ میں شریک ہوئے تو انہیں پھر وہاں پر یہ سب مناظر دیکھنے کو ملے، اور انہوں نے پھر آ کر اس کے اوپر بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ماریا بھی تک وہی ویڈیوز پہنچی، تو انہوں نے اس کو ویڈیو بنا دی، اور اس کے بعد پولیس نے چھاپا مار کے ان لوگوں کو 50-60 لوگوں کو گرفتار کیا۔ لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک لیگلی جو اس کے اوپر 3 دفعات لگائی گئی تھی، وہ یہ لگائی گئی تھی، سب سے پہلے نمبر پر تو فحش مواد کی جو فروخت ہے یہ ممنوع ہے، دوسرے نمبر پر فحش مواد کی جو تشہیر ہے قانون یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتی، تیسرے نمبر پر جو عوامی مقام ہے یا عوامی جگہ ہے، اوپن لوگوں کے سامنے کوئی فحاشی کرنا، عریانی کرنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اب یہ قانونی طور پر یہ 3 دفعات ہیں جو اس کے اوپر لگ سکتی تھیں، اور لگی بھی، پولیس نے انہی کے اوپر کارروائی کی، لوگ ہی گرفتار کیے، لیکن جب گرفتاریاں ہو گئیں تو ان میں سے یہ جو تینوں دفعات تھیں یہ ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ تو فیض صاحب، کیا آپ ہم جنس پرستی کو یہ کوئی فحاشی دیکھیں اس میں اس میں تصور نہیں کرتے؟ دیکھیں اس کے اندر جو قانونی خلا ہے وہ بنیادی طور پر اس کی وجہ بنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام اس حوالے سے کرنے کا ہے کہ پاکستان میں اسلام پسند اور دین پسند لوگ جو ہیں موجود ہیں، پاکستان کا دستور یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہی قانون بنیں گے، اس کے علاوہ میں قانون نہیں بن سکتے، اور قرآن اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور قرآن حدیث کے مطابق کوئی بھی قانون ہوگا وہ دستور کا، آئین کا حصہ بن جائے گا۔ تو اب سب سے بنیادی چیز جو اس حوالے سے کرنے کی ہے وہ یہ کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان کے لیگل ڈپارٹمنٹس ہوں، اور جیسے یہ قانونی خلا سامنے آیا ہے نا، تو اس قانونی خلا کو وہ پر کرنے کے لیے آئیں اور قانون سازی ایسی کروائیں کہ اگر کوئی پرائیویٹ پلیس کے اوپر بھی کوئی دعوے دار سامنے ہی نہیں آیا۔ اب یہاں پہ سب سے ایک بڑا ایشو یہ آیا کہ وہاں پہ کوئی دعوے دار سامنے ہی نہیں آیا، جو لوگ وہاں پہ شریک تھے ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا کہ یہاں پہ کوئی غلط کام ہوا ہے یا ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، تو وہاں پہ کوئی دعوے، صرف یہ کہ یہ جو تصویریں آئی ہیں، جو ویڈیو آئی ہیں، وہ ایسے یہ رقص ہو رہا ہے، سرود ہو رہا ہے، لوگ ایسے کر رہے ہیں، شیطان بنے، شیطانی چہرے بنائے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیسے انجوائمنٹ نہیں، وہ تو ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا تھا نا۔ لیکن یہ بات کہ ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ بات ثابت کرنے والا وہاں کا کوئی گواہ ہی نہیں آیا، صحیح ہے؟ اب وہ گواہ نہیں ملا۔ دوسرے نمبر پر جو قانونی طور پر یہ 3 شکیں لاگو ہوئی ہیں، ان 3 شکوں کے علاوہ قانون کی کوئی ایسی شک ہے نہیں کہ اگر کوئی فحاشی عریانی ایسے نجی پلیس کے اوپر کرتا ہے اور کوئی دعوے دار بھی نہیں آتا ہے، لیکن جب وہ کوئی چیز ویڈیو وغیرہ آ جاتی ہے لوگوں کے جذبات کو، اور پاکستان کے دستور جو اسلامی اور آئین ہے، قرآن ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب، تو اس کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، اس کی بنیاد صحیح ہے۔ تو اچھا، اس میں انہوں نے جو تشیع الفاحشہ کی بنیاد پر جو قانون ہے وہ تو یہی بنتا ہے نا کہ لوگوں میں فحاشی آپ پھیلاتے ہیں، تو وہ وہاں کے کسی آدمی نے وہ ویڈیو ہی نہیں چلائی ہے۔ اچھا، LGBT ہے کیا؟ دیکھیں یہ تو ہم جنس پرستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرانسجینڈر بھی اس میں آتے ہیں، ٹرانسجینڈرز کو بھی اسی کام کے لیے مطلب وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عموماً پاکستان میں بہرحال یہ ایک بڑا لمبی ڈیبیٹ ہے کہ ٹرانسجینڈرز اصل میں حقیقتاً پاکستان میں کتنے ٹرانسجینڈرز ہیں اور کتنے نہیں ہیں، اور اس میں یہ ایک بحث ہے جو پہلے چلتی رہی ہے، شناختی کارڈ میں ترمیم کے موقع پر بھی چلتی رہی۔ تو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس کیس کی پیروی کریں، وہ دعویٰ کریں۔ عدالت نے جو اس کیس کو ڈسمس کیا ہے نا، اس کیس کو ڈسمس کیا ہے جن لیگل بنیادوں پہ، ان لیگل بنیادوں کے اوپر اب جو اسلام پسند وکیل ہیں وہ بنائیں اور اس کے ایویڈنسز جمع کریں،
اور قانونی دفعات کے اوپر کام کریں کہ کون سی دفعات کی وائلیشن اس میں پائی گئی، پھر دوبارہ سے کیس لڑیں۔ تو یہ کیس موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مغربی امریکی مادر پدر آزاد تہذیب و ثقافت سے ہمارا نوجوان طبقہ متاثر ہے، وہ وہاں پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ میرا ناروے جانا ہوا تھا تو وہاں پر میں ساحل سمندر پر گیا تو ہم جنس پرستوں کا پورا ایک جھنڈا تھا، ان کی تقریب ہو رہی تھی اور وہ سریعام چل رہا تھا اور نوجوان دنیا میں یہ نارمل ہوا ہے تو اسی کی کوششیں یہاں ہیں، تو اس کو ختم کر۔ شرعی اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں اگر یہ ایسا کوئی ہوا ہے، شیطانی شکلیں بھی بنائی ہیں تب بھی درست نہیں ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کے بچے ہیں، سارے مسلمان ہیں، پھر اگر وہاں پہ ایسے کوئی ناجائز نازیبہ حرکتیں ہوئی ہیں وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن نے حدیث نے اس پر عذاب کہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ لن تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم، کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی اور یعنی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر وہ طاعون، وبائیں اور عذاب نازل کرتے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں نے دیکھے ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے فحاشی اور یعنی سے بچنا یہ تو بہت بنیادی چیز ہے۔ اور جیسے دوسری چیزوں پہ الحمدللہ پاکستان میں قانون سازی ہوئی ہے، تو اسی طرح اس کے اوپر اب مسلمان جتنے وکیل ہیں، اسلامی جتنی پارٹیز ہیں، اسلام کے علمبردار مذہبی پارٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے وکلاء ونگز کو اس پر متحرک کریں، کیس بنائیں اور دوبارہ سے فائل کریں تاکہ اس کا رستہ ہمیشہ کے لیے رکے، ورنہ کل کو پھر کوئی پارٹی صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں بچوں کا باپ ہوں، آپ بھی بچوں کا باپ ہیں، اور بہت جب آدمی سوچتا ہے کہ ایل جی بی ٹی کا سوچتا ہے یا ہم جنس پرستی کا سوچتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ یا بچی اس جماعت کی طرف آ جائے، اس گروہ کی طرف آ جائے یا اس سے متاثر ہو تو کیا بنے گا۔ ہر ماں باپ یہ سوچ رہا ہے، اور پاکستان میں الحمدللہ 99% بلکہ 99% مسلمان رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن ہماری نسل، ہمارا خراب نہ ہو، یہ نہ بنے، ایل جی بی ٹی کی طرف نہ جائیں اور یہ شیطان کے پجاری نہ بنے، الہاد کی طرف نہ جائیں۔ بالکل یہ بات ہے۔ اس پر والدین کو، اساتذہ دیکھیں کو، والدین کو بھی، کیا اساتذہ کو بھی، والدین سب سے بنیادی ذمہ داری تو والدین کی ہے، جن سے پیسے لے کر جا رہے ہیں بچے، جن کے علم میں ہے کہ بچے کہاں پہ جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ بچہ کہاں پہ جا رہا ہے، کس چیز کی سبسکرپشن کروائی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ کوئی فری میں نہیں ہوگی پارٹی، انہوں نے فیسز وغیرہ بھر کے وہاں پہ اس میں شریک ہوئے ہوں گے۔ تو ان کو اب والدین کی ذمہ داری ہے وہ دیکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں پر آ رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، وہ کس معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں۔ پھر بعد میں رونا، پھر یہ کہنا، والدین کی ذمہ داری بھی ہے، اساتذہ کی ذمہ داری بھی ہے، منتظمین کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور سب کی، جیسے میں نے کہا کہ مسلمان وکلاء کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر قانون سازی کریں، جو ہماری ججز ہیں اسلامی ذہن رکھنے والے ان کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر بولیں، اس کے اوپر لکھیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار پروگرام ہو گیا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک خاتون نے ایک ویڈیو بنائی تو اس کے اوپر گرفتاریاں ہو گئی، 50-60 لوگ بندے گرفتار ہوئے، کیس چلا، اور اس کے بعد ایویڈنس نہ ہونے پر ڈسمس ہو رہا ہے کہ قانون کی یا شکوں کا اطلاق نہیں ہوتا اس پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں ہے تو دل سے ہی برا سمجھیں۔ تو زبان سے پاکستان میں اتنی آزادی، ہر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو اس پہ لکھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو۔ جی، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اگر ممکن ہو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنا ممکن نہیں ہے زبان سے روکیں، زبان سے روکنا ممکن نہیں ہے تو کم از کم اس کو برا سمجھیں، اسے نفرت کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔